اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ المائدہ کی 3 آیات ہیں۔ مجموعی طور پہ ایک ہی مضمون ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ایک ایک جملے میں ایک پورا سمندر ہے، جس پر جتنا بھی انسان غور کرے تو اس میں سے ایک نیا خزانہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آپ ان آیات پر غور فرمائیے تو اس آخری بات ہی کو دیکھ لیں کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا ساتھی بنانے والا گویا کہ وہ اللہ کی جماعت میں سے ہے اور اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ لیکن ہم آج کوشش کریں گے ان تمام جملوں میں سے صرف ایک جملہ جو کہ اسی مجموعی مضمون پر روشنی ڈالتا ہے جو ان آیات کے پیش نظر ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ یحبہم و یحبونہ، یہی 2 الفاظ ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے، اگر آپ نے اللہ کی اطاعت نہ کی، اگر آپ نے اللہ کے دین کی پیروی نہ کی، اگر آپ نے اللہ کے دین کو اس طرح نہ مانا جس طرح کے اس دین کو ماننے کا حق ہے، تو پھر ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کو مطلوب ہیں، اور اللہ کو مطلوب وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ محبت رکھتا ہے اور جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ محبت اور نفرت وہ انسان کے اندر ایک فطرتاً پیدا کردہ چیز ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے دل میں یہ دونوں جذبے پیدا کیے ہیں۔ کچھ چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں، خوشنما ہیں، اور کچھ اس کے لیے خوشنما بنا دی جاتی ہیں اور وہ اچھی نہ ہونے کے باوجود اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ انسان
اگرچہ وہ قرآن کریم کے الفاظ میں جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اسی حال کو پسند کرتا اور اسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اور انسان ایسی ایسی محبتوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتوں سے تو محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں سے، اللہ کے دین سے، خود اللہ رب العزت سے، خود اللہ کے نبی اور اس کے قرآن سے اس کا وہ تعلق نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ جو اللہ نے انسان میں ایک فطرت پیدا کر دی ہے، اس میں خلل کی ایک دلیل اور اس کی علامت ہے۔ ہماری ایک عزیزہ ہیں، کچھ عرصہ پہلے سے انہیں ایک عجیب بیماری نے آن لیا ہے۔ مختلف ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ عجیب و غریب بیماری یہ ہے کہ انہیں ہر خوشبو سے بدبو آتی ہے۔ جو جتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ اس میں سے انہیں بو آتی ہے، اور اگر بو کہیں سے آ رہی ہو تو وہ اسے انہیں اچھی لگتی ہے۔ ڈاکٹر سے رابطہ کرنے پہ پتہ چلا کہ ہاں، وہ جو سونگھنے کی اللہ تعالیٰ نے حس رکھی ہے اس کے نظام میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ اس کا یہ اور یہ علاج ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک وہ علاج ہوا نہیں ہے۔ خوشبو جو ہر انسان کے لیے پسندیدہ ہونا چاہیے، اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ ہمیں ایک منظر دکھاتے ہیں کہ دیکھا معراج کے سفر کے انسان کے سامنے انتہائی خوشنما اور انتہائی خوشبودار اور انتہائی لذیذ کھانا سجا ہوا ہے، اور دوسری طرف غلاظت اور بدبو اور گندگی کا ڈھیر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان دکھایا گیا کہ وہ اس خوشنما اور وہ مزیدار اور وہ خوشبودار کھانا چھوڑ کر وہ غلاظت اور گندگی کے ڈھیر کو کھانے لگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ نے اسے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے گھر بار دیا تھا، پاکیزہ بیوی دی تھی، لیکن وہ اس پاکیزگی کی زندگی کو چھوڑ کر بدکاری کی زندگی میں غرق اور اسی میں تباہ ہو گیا تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ صفت بتا رہا ہے، دو الفاظ جو بتا رہا ہے، جو ایک پوری قوم کہا کہ اگر آپ لوگ اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو پھر جاؤ، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان تمہارا ہوگا کہ اللہ ایک وقت تک تمہیں مہلت دے گا اور پھر تمہیں اس دنیا سے اٹھا دے گا، اور تمہاری جگہ پھر اپنے ایسے بندے لے کے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ جو محبت اور نفرت کے جذبات ہیں، ہمیں قرآن کریم یہ بھی دکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ چیزوں کو بڑی خوشنما بنا دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مختلف شہوتوں کی محبت کو خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ ایک لمبی فہرست بتاتا ہے، مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ ان کے لیے بیویاں، عورتیں، اور ان کے لیے اولاد، اور ان کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر، اور ان کے لیے اپنی کھیتوں کی لہلہاتی فصلیں، اور ان کے لیے گھوڑے، اور ان کے لیے تجارت، اور ان کے لیے کاروبار، یہ خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ سے نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے، بلکہ ہر نماز میں جو دعا کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ان لوگوں کا راستہ دکھا الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے نعمتیں فرمائیں، آپ کی نعمتیں انہیں عطا ہوئیں اور انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ آپ نے ان پر نعمت کی کہ انہیں اپنی سیدھی راہ پر چلنا عطا کیا، اس کی توفیق دی۔ نعمتیں ہیں، گھر بار اور بیوی بچے اور مال اور تجارت، اور یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان
انہی دنیا کی زینتوں میں الجھ کر رہ جائے، اس کے لیے ہر چیز سے مقدم یہ ہو، مثال کے طور پہ، کہ وہ روپے پیسے اور مال و دولت یا پھر مقام اور مرتبہ یا جھوٹی عزت اور شان، بلکہ آپ دیکھیے دنیا ایک ایسی عجیب چیز ہے جس انسان کو جتنی زیادہ مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس سے تو اور آگے بہت ایسی دنیا ہے کہ جو ابھی تک مجھے نہیں ملی ہے۔ کوئی کسی کے پاس سائیکل ہے تو اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ ابھی کچھ وقت پہلے تو سائیکل بھی نہیں تھا، پیدل سارا سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ مل جاتی ہے تو موٹر سائیکل اچھی لگنے لگتی ہے، وہ مل جاتی ہے تو گاڑی کی طلب ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے تو اس سے اچھی گاڑی کی طلب ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں صاحب کے پاس تو اپنے پرائیویٹ جہاز ہیں، اور وہ مل جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جہازوں میں بھی اب لیٹسٹ ماڈل، اس میں تو انسان کو جہاز کے اندر ہی، کل کی خبر تھی کہ فلاں ایئر لائن ہے وہ اب اپنے جہاز میں فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس کے مسافروں کو جہاز کے اندر ہی سوئمنگ پول بھی اور اس میں بارز بھی اور جہاز کے اندر ہی ساری سہولتیں۔ تو وہ انسان کہ جس کے پاس اپنا جہاز بھی ہو تو اس پر اس کا دل نہیں بھرتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ وہ اب لیٹسٹ تمام تر ٹیکنالوجیز اور اس کا حامل، مجھے وہ دولت ملنا چاہیے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، آپ نے جو فرمائی اور ہم نے کئی بار وہ سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو ایک پوری وادی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ بس اتنی سی اور دے دے، بس اتنی، پیٹ نہیں بھرے گا۔ وہ اتنا پورا جیسے ایک میدان ہے جو سونے چاندی کا بھرا ہوا ہے وہ دے دیا گیا ہے، جناب منیر صاحب یہ آپ کا ہے، خواہش ہوگی کہ نہیں اتنا ہی اور مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا پیٹ پھر صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے، جب بلاوا آ جاتا ہے تو پھر تمام مال و دولت، پھر کوئی رشتہ داری اور پھر کوئی اور مجبوری، پھر کوئی بڑی سے بڑی سفارش، اس وقت پھر انسان کیا حسرت کرتا ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق، تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں۔ اللہ کی راہ میں وہ جو چند پیسے اس وقت یاد آتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں، کیوں؟ کیونکہ اس وقت دکھائی دیتا ہے کہ ان نیکیوں کا اتنا اجر ہے، اور اب اس نئی دنیا میں تو یہی سکہ رائج الوقت ہے، وہاں پہ پھر صرف نیکیوں اور گناہوں، خدا نخواستہ وہ پھر اس کا سکہ چلتا ہے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ہم بندوں کو، ہم اپنے امتیوں کو، اللہ کے بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے، آپ نے ایک بار پوچھا کہ اتدرون من المفلس، آپ کو معلوم ہے کہ فقیر اور غریب اور مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس اور غریب وہی ہوتا ہے۔ کون غریب ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کوئی مال و دولت نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا اصل فقیر اور محتاج اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نماز بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ ہوگی، لیکن عالم یہ ہوگا کہ ضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا، کہ اس نے وہ فلاں پر زیادتی کی ہوگی، فلاں کو مارا ہوگا، فلاں کو خون بہایا ہوگا، فلاں کا مال کوئی ہڑپ کر رکھا ہوگا۔ اور یہ مال ہڑپ کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں روپے ہوں تو تبھی وہ ہڑپ ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک چونی بھی ہڑپ کرنا جو ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئے ہوں، قیامت کے دن آئیں گے کہ کپڑے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے نے اس کی گردن دبوچ رکھی ہوگی جو اس نے خیانت کی تھی۔ لوگ ایسے آئیں گے کہ بکری اس کے گلے پہ سوار ہوگی، منمنا ہو رہی ہوگی اور اس کا جینا تنگ کر رہی ہوگی، وہ جو اس نے خیانت سے چرا لی ہوگی۔
کوئی آئے گا اس نے اپنے کندھوں پہ بڑا سا کوئی بیل اٹھا رکھا ہوگا کہ دنیا میں اس نے اسے چرا لیا تھا، آج وہ اس کے در پہ ہے، آج وہ اس کے سر پہ سوار ہے. تو قیامت کے دن آئے گا کہ اس کو مارا ہے، اس کا کوئی مال ہڑپ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس دن کوئی پیسے تو ہیں نہیں، بڑا مال و دولت والا تھا تو چلیں کچھ دے دلا کے اپنے اس جو مخالف فریق ہے اسے راضی کر لے. تو پھر اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا کہ اچھا دیکھو یہ جو بڑی نیکیاں لے کے کوئی صاحب آئے ہیں، یہ اس کا وہ جو ظلم تھا اپنے بھائی پر، اس کے مقابل اس کی اتنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں سے نکال کے وہ اس مظلوم کے حق میں اس کے اکاؤنٹ میں رکھ دی جائیں، اور جس نے کسی اور کے ساتھ بھی ان سب کو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بانٹ دی جائیں گی. لیکن کچھ لوگ پھر بھی آئیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ہمارا بھی اس پر حق ہے، نیکیاں بھی اب ختم ہو گئی ہیں. تو فرمایا گیا کہ پھر اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ جو مظلوم تھے جس کا حق اس نے مارا ہے، ان لوگوں کی برائیاں ان کے اکاؤنٹ میں سے اٹھا کر اس کے اکاؤنٹ میں رکھ دی جائیں تاکہ پھر برابر وہ انصاف ہو سکے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے میری امت کا مفلس. اصل غریب اور محتاج تو یہ ہے کہ جو قیامت کے دن ان نیکیوں اور برائی کے پلے میں وہ محروم ہو گیا اور وہ محتاج ہو گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو قیامت کے دن کی کامیابی ہے، اس کو اگر کوئی عزیز رکھتا ہے، اسی کو مقدم جانتا ہے، اسی کو اپنی فرسٹ پریارٹی اور ترجیح اول سمجھتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اسے دنیا میں کوئی خسارہ اٹھانا پڑے. من احب آخرتہ، جس نے اپنی آخرت سے محبت کی، بڑا کوئی لالچ مل گیا ہے، بڑی ایک پیشکش آفر ہو گئی ہے کہ تمہیں اقتدار، تمہیں مال و دولت، یا تمہیں کوئی، ہم دنیا میں عجیب و غریب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. فلسطین میں ایک نوجوان نے اس کا انٹرویو پڑھا تو جیسے بالکل اس کا دل جو ہے نا وہ کسی غم کا پہاڑ بنا ہوا ہے، اس آتش فشاں پھٹ رہا ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے یہودیوں نے ایک ٹریپ شکار کر کے، اس کا ایک جال میں الجھا کے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور کہا جی کہ یا تو ہم تمہیں یہ اس طرح بدنام کر دیں گے وگرنہ تم ہماری بات مانو. اچھا مجبور ہوں. اور اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے بلکہ ہم تمہیں اس کے مقابل جو ہے وہ اتنے اور اتنے پیسے دیا کریں گے. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ تم نے اس علاقے میں وہ فلاں اور فلاں شخص جو ہے، اگر وہ تمہیں کبھی وہ نظر آئے تو تم نے اس کا ہمیں بتانا ہے. یعنی کہ جو مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کے لیے جو وہاں کی اسلامی تحریک کے بزرگ ہیں، مجاہدین ہیں، قائدین ہیں، ذمہ داران ہیں، آپ نے بس ان کی وہ اس علاقے میں جب بھی تمہیں مل جائیں تو آپ نے فلاں فون نمبر پہ اور فلاں شخص کو بتانا ہے، بس اتنا ہی تمہارا کام ہے. اب کہتے ہیں جی کہ میں ان کی بات ماننے لگ گیا، میں انہیں اطلاعات دینے لگ گیا. ایک شخص کے وہ بڑی تلاش میں لگے ہوئے تھے، وہ نہیں کبھی مجھے نظر آیا تھا، ہمیشہ اسی کا پوچھتے تھے جی کہ فلاں تو نہیں آیا. ایک دن وہ آیا تو میں نے کہا کہ یہ تو اسی کی تو تلاش تھی، اس کا تو بڑا انعام ملے گا. فون کر کے بتایا جی کہ وہ فلاں صاحب اس محلے میں دکھائی دے رہے ہیں. وہ جسے بتایا کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً مجھے حکم دیا اور آرڈر دیا کہ تم اس علاقے سے فوراً نکل جاؤ. میں وہاں سے نکل گیا. تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ اسرائیلی ڈرون طیاروں نے اس علاقے پر بمباری کی ہے اور حماس کا ایک بڑا لیڈر وہاں پہ شہید ہو گیا ہے. لیکن ضمیر کب جاگا؟ وہ دل کیوں وہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. کچھ دیر کے بعد جب مزید خبریں آئیں تو پتا چلا کہ وہ اسی بمباری کا شکار ہو گئے تو میرے ماں باپ بھی اس میں مارے گئے ہیں، تو میں خود ہی اپنے ماں باپ کا قاتل بن گیا ہوں. اعلان کر دیا کہ مجھے انہوں نے دھوکہ دیا اور مجھے انہوں نے یہاں پہ پھانس لیا تھا. اور وہ تو بعض اوقات میں نے عرض کیا کہ ایک چھوٹے سے لالچ یا چھوٹے سے خوف کی وجہ سے
ایک اتنا بڑا نقصان انسان اس دنیا اور آخرت میں اپنا کر لیتا ہے. یہ جو پورا مضمون ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس میں احادیث فرمائیں، خود قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ محبت کا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ اگر واقعی تمہیں اپنے اللہ سے محبت ہے. وہ جو پہلے بات ہوئی نا کہ ہر انسان کے دل میں اس کی نفسیات میں، اس کے لاشعور میں یہ بات ہے کہ اسے کسی سے محبت ہو جاتی ہے یا اسے محبت کرنا ہے. تو ایک بندہ مومن وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں تو ہر شے میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہ کر سکو. تو بندہ جب دیکھتا ہے کہ اتنا مہربان رب ہے، اس نے اتنا کچھ مجھے دیا ہے، تو مجھے اس سے محبت کرنا چاہیے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت میں سچے ہو تو پھر انہیں کہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ پھر آپ انہیں کہیے کہ فاتبعونی، تو پھر تم میری پیروی کرو. میں جو اللہ کا رسول ہوں، میں جو اللہ کا نبی ہوں، تو پھر میری پیروی کرو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اس کے نتیجے میں اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. حضور وہ اس کا بارے میں مختلف علماء کرام نے بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں. ایک جگہ لکھا گیا کہ انتہائی عجیب ہے وہ شخص کہ جو اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، جو اپنے اللہ کو جانتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے. جانتا ہے کہ میری ہر شے کا مالک اللہ ہے، مجھے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نیکی، کوئی نعمت، کوئی خوبی نہیں مل سکتی، مجھے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہیں آ سکتی. خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کے علاوہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اس کے باوجود بھی وہ اپنے اللہ سے وہ محبت کا تعلق نہیں رکھتا ہے. اور پھر کہا کہ وہ انسان ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے کہ جو یہ کہتا تو ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور پھر بھی وہ اپنے اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے دنیا میں ہی ہم دیکھ لیں، مجھے اپنا دوست بڑا اچھا لگتا ہے تو وہ میرا دوست بعض اوقات کوئی ایسا تقاضا مجھ سے کر دیتا ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن میں اس کے کہنے پہ یہ بس یار بیلی نے کہہ دیتا سی تے چل رہے سی. وہ ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو اکیلے میں وہ خود نہیں کر سکتا. یہ ایک چھوٹے سے اور عارضی اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ انتہائی کو دھوکے باز دوست ہو تو اس کے تو میں بات میں آ جاتا ہوں، لیکن وہ جو میرا مالک اور خالق ہے، میں کہتا تو ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے لیکن پھر بھی میں اس کی اطاعت نہیں کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم ہوا کہ اگر واقعی تم اپنی اس محبت کے دعوے میں سچے ہو تو انہیں کہو کہ تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں اس ضمن میں ہمیں ان سب کا مطالعہ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے، گویا کہ حدیث قدسی ہے، کہ میرا بندہ ما تقرب الی عبد، میرا کوئی بندہ مجھ سے کسی اور چیز کے ذریعے سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا قریب اس پر عائد فرائض کو ادا کر کے ہو سکتا ہے. یعنی اللہ نے جو چیزیں مجھ پر فرض کر دی ہیں، میں اگر وہ فرائض ادا کرتا ہوں تو یہ فرائض کی ادائیگی مجھے اپنے اللہ سے اتنا قریب کر دے گی کہ جتنی کوئی اور نیکی نہیں کر سکتی. میں اگر فرض خدا نہ خواستہ چھوڑ دوں اور نفلوں پہ نفل جو ہے وہ اپنا دعویٰ سمجھوں کہ میں وہ ادا کر رہا ہوں تو اللہ کی قربت نہیں مل سکتی. ہاں، فرائض ادا کیے جائیں اور پھر اس کے بعد سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی میری محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے کانوں سے جو کچھ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں کہ جو کچھ وہ ان سے سنتا ہے وہ میری محبت کے، میری
میرے احکام کی روشنی ہی میں وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ دیکھتا ہے، پھر وہ انہی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جس سے میری محبت ملتی ہے یا جس کی میں نے اسے اجازت دی ہے. پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ نیکیوں کی طرف سفر طے کرتا ہے. تو اگر ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اس آسان فارمولے کو آزمال اس کو اختیار کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ کے نبی کسی ایک چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا اجر بتا دیتے ہیں کہ بندہ اگر یقین کے ساتھ اور اللہ سے اجر ہی کی خاطر وہ نیکی کرے تو وہ تمام تر فضائل اور مقام اور مرتبہ اور اللہ کی محبت وہ اس سے عطا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، ہم نے پچھلی ملاقات یا شاید اس سے پہلے ایک تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ام المؤمنین کے ذریعے ہم سب نے یاد کی تھی. سب کو دوبارہ سے یاد ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھیے اس کا جو اجر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ آج ہم اگر ایک اور چیز کا بھی اضافہ کر لیں جو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے ہیں ہم وہ بھی اس کا آغاز کر لیں، اور جو کرتے ہیں وہ مزید اسی خوشخبری کو اپنے دل میں تازہ کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے اس کا مزید اہتمام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرض نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے بالخصوص آیت الکرسی پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے جو قرآن یاد کیا ہوا ہے یا جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو صحابی نے فوراً جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ جو قرآن میں نے سنا اور یاد کیا ہے اس میں سے سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے رہو گے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ضرور اہتمام کرو گے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر جنت میں اور تم میں بس صرف ایک موت ہی حائل ہے، گزرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن اس آیت الکرسی میں پورا ایک جہان ہے، پوری ایک تعلیمات کا ایک پورا باب ہے کہ جس میں انسان اس آیت الکرسی کو پوری طرح یاد کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے تو پھر ایک اللہ کے علاوہ وہ کسی کو اپنا حکمران اور کسی کو اپنا آقا اور کسی کو اپنا محبوب نہیں مانتا. محبوب بھی پھر وہی ہوگا کہ جو اللہ کو محبوب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور آپ کے ان بندوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ ان کاموں سے آپ کی محبت چاہتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے مجھے آپ کی اصل محبت عطا ہو جائے. اللہم ربنا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظیم۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ المائدہ کی 3 آیات ہیں۔ مجموعی طور پہ ایک ہی مضمون ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ایک ایک جملے میں ایک پورا سمندر ہے، جس پر جتنا بھی انسان غور کرے تو اس میں سے ایک نیا خزانہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آپ ان آیات پر غور فرمائیے تو اس آخری بات ہی کو دیکھ لیں کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا ساتھی بنانے والا گویا کہ وہ اللہ کی جماعت میں سے ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ لیکن ہم آج کوشش کریں گے ان تمام جملوں میں سے صرف ایک جملہ جو کہ اسی مجموعی مضمون پر روشنی ڈالتا ہے جو ان آیات کے پیش نظر ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ یحبہم و یحبونہ، یہی 2 الفاظ ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے، اگر آپ نے اللہ کی اطاعت نہ کی، اگر آپ نے اللہ کے دین کی پیروی نہ کی، اگر آپ نے اللہ کے دین کو اس طرح نہ مانا جس طرح کے اس دین کو ماننے کا حق ہے، تو پھر ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کو مطلوب ہیں، اور اللہ کو مطلوب وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ محبت رکھتا ہے اور جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ محبت اور نفرت وہ انسان کے اندر ایک فطرتاً پیدا کردہ چیز ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے دل میں یہ دونوں جذبے پیدا کیے ہیں۔ کچھ چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں، خوشنما ہیں، اور کچھ اس کے لیے خوشنما بنا دی جاتی ہیں
اور وہ اچھی نہ ہونے کے باوجود اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ انسان اگرچہ وہ قرآن کریم کے الفاظ میں جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اسی حال کو پسند کرتا اور اسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اور انسان ایسی ایسی محبتوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتوں سے تو محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں سے، اللہ کے دین سے، خود اللہ رب العزت سے، خود اللہ کے نبی اور اس کے قرآن سے اس کا وہ تعلق نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ جو اللہ نے انسان میں ایک فطرت پیدا کر دی ہے، اس میں خلل کی ایک دلیل اور اس کی علامت ہے۔ ہماری ایک عزیزہ ہیں، کچھ عرصہ پہلے سے انہیں ایک عجیب بیماری نے آن لیا ہے۔ مختلف ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ عجیب و غریب بیماری یہ ہے کہ انہیں ہر خوشبو سے بدبو آتی ہے۔ جو جتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ اس میں سے انہیں بو آتی ہے، اور اگر بو کہیں سے آ رہی ہو تو وہ اسے انہیں اچھی لگتی ہے۔ ڈاکٹر سے رابطہ کرنے پہ پتہ چلا کہ ہاں، وہ جو سونگھنے کی اللہ تعالیٰ نے حس رکھی ہے اس کے نظام میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ اس کا یہ اور یہ علاج ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک وہ علاج ہوا نہیں ہے۔ خوشبو جو ہر انسان کے لیے پسندیدہ ہونا چاہیے، اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ ہمیں ایک منظر دکھاتے ہیں کہ دیکھا معراج کے سفر کے انسان کے سامنے انتہائی خوشنما اور انتہائی خوشبودار اور انتہائی لذیذ کھانا سجا ہوا ہے، اور دوسری طرف غلاظت اور بدبو اور گندگی کا ڈھیر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان دکھایا گیا کہ وہ اس خوشنما اور وہ مزیدار اور وہ خوشبودار کھانا چھوڑ کر وہ غلاظت اور گندگی کے ڈھیر کو کھانے لگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ نے اسے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے گھر بار دیا تھا، پاکیزہ بیوی دی تھی، لیکن وہ اس پاکیزگی کی زندگی کو چھوڑ کر بدکاری کی زندگی میں غرق اور اسی میں تباہ ہو گیا تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ صفت بتا رہا ہے، دو الفاظ جو بتا رہا ہے، جو ایک پوری قوم کہا کہ اگر آپ لوگ اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو پھر جاؤ، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان تمہارا ہوگا کہ اللہ ایک وقت تک تمہیں مہلت دے گا اور پھر تمہیں اس دنیا سے اٹھا دے گا، اور تمہاری جگہ پھر اپنے ایسے بندے لے کے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ جو محبت اور نفرت کے جذبات ہیں، ہمیں قرآن کریم یہ بھی دکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ چیزوں کو بڑی خوشنما بنا دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مختلف شہوتوں کی محبت کو خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ ایک لمبی فہرست بتاتا ہے، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، کہ ان کے لیے بیویاں، عورتیں، اور ان کے لیے اولاد، اور ان کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر، اور ان کے لیے اپنی کھیتوں کی لہلہاتی فصلیں، اور ان کے لیے گھوڑے، اور ان کے لیے تجارت، اور ان کے لیے کاروبار، یہ خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی نعمت ہیں، اللہ سے نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ بلکہ ہر نماز میں جو دعا کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ان لوگوں کا راستہ دکھا الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے نعمتیں فرمائیں، آپ کی نعمتیں انہیں عطا ہوئیں اور انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ آپ نے ان پر نعمت کی کہ انہیں اپنی سیدھی راہ پر چلنا عطا کیا، اس کی توفیق دی۔
नेमतें हैं, घर बार और बीवी बच्चे और माल और तिजारत और ये तमाम चीजें नेमतें हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इन्हीं दुनिया की जीनतों में उलझ कर रह जाए, उसके लिए हर चीज से मुकद्दम ये हो, मिसाल के तौर पे, कि वो रुपए पैसे और मालो दौलत या फिर मकाम और मर्तबा या झूठी इज्जत और शान, बल्कि आप देखिए दुनिया एक ऐसी अजीब चीज है, जिस इंसान को जितनी ज्यादा मिल जाती है वो समझता है कि नहीं, इससे तो और आगे बहुत ऐसी दुनिया है कि जो अभी तक मुझे नहीं मिली है। कोई किसी के पास साइकिल है तो उसे ये याद नहीं रहता कि अभी कुछ वक्त पहले तो साइकिल भी नहीं था, पैदल सारा सफर करना पड़ता था। लेकिन वो मिल जाती है तो मोटरसाइकिल अच्छी लगने लगती है, वो मिल जाती है तो गाड़ी की तलब होती है, वो मिल जाती है तो उससे अच्छी गाड़ी की तलब होती है, वो मिल जाती है तो पता चलता है कि वो फलां साहब के पास तो अपने प्राइवेट जहाज हैं, और वो मिल जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, जहाजों में भी अब लेटेस्ट मॉडल, उसमें तो इंसान को जहाज के अंदर ही, कल की खबर थी कि फलां एयरलाइन है, वो अब अपने जहाज में फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के मुसाफिरों को जहाज के अंदर ही स्विमिंग पूल भी और उसमें बार्स भी और जहाज के अंदर ही सारी सहूलतें। तो वो इंसान कि जिसके पास अपना जहाज भी हो तो उस पर उसका दिल नहीं भरता है, बल्कि ये कहता है कि नहीं, इससे भी ज्यादा वो लेटेस्ट तमाम तर टेक्नोलॉजीज और उसका हामिल, वो दौलत मिलना चाहिए। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान की, आपने जो फरमाई और हमने कई बार वो सुनी है, आपने फरमाया कि अगर किसी इंसान को एक पूरी वादी सोने की भर के दे दी जाए तो वो बंदा कहेगा कि अल्लाह बस इतनी सी और दे दे, बस इतनी, पेट नहीं भरेगा। वो उतना पूरा जैसे एक मैदान है जो सोने चांदी का भरा हुआ है, वो दे दिया गया है, जनाब मुनीर साहब ये आपका है। ख्वाहिश होगी कि नहीं इतना ही और मिल जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का पेट फिर सिर्फ कब्र की मिट्टी भरती है, जब बुलावा आ जाता है तो फिर तमाम मालो दौलत, फिर कोई रिश्तेदारी और फिर कोई और मजबूरी, फिर कोई बड़ी से बड़ी सिफारिश, उस वक्त फिर इंसान क्या हसरत करता है, रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, फअसद्दक, ताकि मैं तेरी राह में खर्च कर सकूं। अल्लाह की राह में वो जो चंद पैसे उस वक्त याद आते हैं कि मैं अल्लाह की राह में, क्यों? क्योंकि उस वक्त दिखाई देता है कि इन नेकियों का इतना अजर है, और अब इस नई दुनिया में तो यही सिक्का राइजुल वक्त है, वहां पे फिर सिर्फ नेकियों और गुनाहों, खुदा न खास्ता, वो फिर उसका सिक्का चलता है। वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था हम बंदों को, हम अपने उम्मतियों को, अल्लाह के बंदों को मुतवज्जे करने के लिए। आपने एक बार पूछा कि अतदरूना मनिल मुफलिस, आपको मालूम है कि फकीर और गरीब और मुफलिस कौन है? सहाबा किराम ने अर्ज की कि अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला दीनार, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में मुफलिस और गरीब वही होता है। कौन गरीब होता है? जिसके पास पैसे नहीं होते, कोई मालो दौलत नहीं होता। सहाबा किराम ने भी यही जवाब दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है, मेरी उम्मत का असल फकीर और मोहताज और गरीब वो है जो क़यामत के दिन आएगा, नमाज भी लेके आएगा, रोजे भी लेके आएगा, ज़कात भी उसके साथ होगी, लेकिन आलम ये होगा कि ज़रब हाज़ा व ज़लम हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा, कि उसने वो फलां पर ज्यादती की होगी, फलां को मारा होगा, फलां को खून बहाया होगा, फलां का माल कोई हड़प कर रखा होगा। और ये माल हड़प करना ये नहीं है कि कोई करोड़ों रुपए हों तो तभी वो हड़प होते हैं। बाद औक़ात एक चवन्नी भी हड़प करना जो है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे आए हों, क़यामत के दिन आएंगे कि कपड़े के एक छोटे से टुकड़े ने उसकी गर्दन दबोच रखी होगी जो उसने खयानत की थी।
لوگ ایسے آئیں گے کہ بکری اس کے گلے پہ سوار ہوگی، منمنا ہو رہی ہوگی اور اس کا جینا تنگ کر رہی ہوگی، وہ جو اس نے خیانت سے چرا لی ہوگی۔ کوئی آئے گا، اس نے اپنے کندھوں پہ بڑا سا کوئی بیل اٹھا رکھا ہوگا کہ دنیا میں اس نے اسے چرا لیا تھا، آج وہ اس کے در پہ ہے، آج وہ اس کے سر پہ سوار ہے۔ تو قیامت کے دن آئے گا کہ اس کو مارا ہے، اس کا کوئی مال ہڑپ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس دن کوئی پیسے تو ہیں نہیں، بڑا مال و دولت والا تھا تو چلیں کچھ دے دلا کے اپنے اس جو مخالف فریق ہے اسے راضی کر لے۔ تو پھر اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا کہ اچھا دیکھو، یہ جو بڑی نیکیاں لے کے کوئی صاحب آئے ہیں، یہ اس کا وہ جو ظلم تھا اپنے بھائی پر، اس کے مقابل اس کی اتنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں سے نکال کے وہ اس مظلوم کے حق میں اس کے اکاؤنٹ میں رکھ دی جائیں، اور جس نے کسی اور کے ساتھ بھی ان سب کو اس کی نیکیاں جو ہے وہ بانٹ دی جائیں گی۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی آئیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ہمارا بھی اس پر حق ہے، نیکیاں بھی اب ختم ہو گئی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ پھر اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ جو مظلوم تھے جس کا حق اس نے مارا ہے، ان لوگوں کی برائیاں ان کے اکاؤنٹ میں سے اٹھا کر اس کے اکاؤنٹ میں رکھ دی جائیں تاکہ پھر برابر وہ انصاف ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے میری امت کا مفلس۔ اصل غریب اور محتاج تو یہ ہے کہ جو قیامت کے دن ان نیکیوں اور برائی کے پلے میں وہ محروم ہو گیا اور وہ محتاج ہو گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو قیامت کے دن کی کامیابی ہے، اس کو اگر کوئی عزیز رکھتا ہے، اسی کو مقدم جانتا ہے، اسی کو اپنی فرسٹ پریارٹی اور ترجیح اول سمجھتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اسے دنیا میں کوئی خسارہ اٹھانا پڑے۔ من احب آخرتہ، جس نے اپنی آخرت سے محبت کی، بڑا کوئی لالچ مل گیا ہے، بڑی ایک پیشکش آفر ہو گئی ہے کہ تمہیں اقتدار، تمہیں مال و دولت، یا تمہیں کوئی، ہم دنیا میں عجیب و غریب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ فلسطین میں ایک نوجوان نے اس کا انٹرویو پڑھا تو جیسے بالکل اس کا دل جو ہے نا وہ کسی غم کا پہاڑ بنا ہوا ہے، اس آتش فشاں پھٹ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے یہودیوں نے ایک ٹریپ شکار کر کے، اس کا ایک جال میں الجھا کے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور کہا جی کہ یا تو ہم تمہیں یہ اس طرح بدنام کر دیں گے وگرنہ تم ہماری بات مانو۔ اچھا مجبور ہوں، اور اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے بلکہ ہم تمہیں اس کے مقابل جو ہے وہ اتنے اور اتنے پیسے دیا کریں گے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ تم نے اس علاقے میں وہ فلاں اور فلاں شخص جو ہے، اگر وہ تمہیں کبھی وہ نظر آئے تو تم نے اس کا ہمیں بتانا ہے۔ یعنی کہ جو مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کے لیے جو وہاں کی اسلامی تحریک کے بزرگ ہیں، مجاہدین ہیں، قائدین ہیں، ذمہ داران ہیں، آپ نے بس ان کی وہ اس علاقے میں جب بھی تمہیں مل جائیں تو آپ نے فلاں فون نمبر پہ اور فلاں شخص کو بتانا ہے، بس اتنا ہی تمہارا کام ہے۔ اب کہتے ہیں جی کہ میں ان کی بات ماننے لگ گیا، میں انہیں اطلاعات دینے لگ گیا۔ ایک شخص کے وہ بڑی تلاش میں لگے ہوئے تھے، وہ نہیں کبھی مجھے نظر آتا ہے، ہمیشہ اسی کا پوچھتے تھے جی کہ فلاں تو نہیں آیا۔ ایک دن وہ آیا تو میں نے کہا کہ یہ تو اسی کی تو تلاش تھی، اس کا تو بڑا انعام ملے گا۔ فون کر کے بتایا جی کہ وہ فلاں صاحب اس محلے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ جسے بتایا کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً مجھے حکم دیا اور آرڈر دیا کہ تم اس علاقے سے فوراً نکل جاؤ۔ میں وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ اسرائیلی ڈرون طیاروں نے اس علاقے پر بمباری کی ہے اور حماس کا ایک بڑا لیڈر وہاں پہ شہید ہو گیا ہے۔ لیکن ضمیر کب جاگا؟ وہ دل پر کیوں وہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا؟ کچھ دیر کے بعد جب مزید خبریں آئیں تو پتا چلا کہ وہ اسی بمباری کا شکار ہو کے تو میرے ماں باپ بھی اس میں مارے گئے ہیں، تو میں خود ہی اپنے ماں باپ کا قاتل بن گیا ہوں۔ اعلان کر دیا کہ مجھے انہوں نے دھوکہ دیا اور مجھے انہوں نے یہاں پہ پھانس لیا تھا۔ اور وہ تو بعض اوقات میں نے عرض کیا کہ ایک چھوٹے سے لالچ یا چھوٹے سے خوف کی وجہ سے ایک اتنا بڑا نقصان انسان اس دنیا اور آخرت میں اپنا کر لیتا ہے۔ یہ جو پورا مضمون ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس میں احادیث فرمائیں، خود قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ محبت کا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ اگر واقعی تمہیں اپنے اللہ سے محبت ہے، وہ جو پہلے بات ہوئی نا کہ ہر انسان کے دل میں اس کی نفسیات میں، اس کے لاشعور میں یہ بات ہے کہ اسے کسی سے محبت ہو جاتی ہے یا اسے محبت کرنا ہے، تو ایک بندہ مومن وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں تو ہر شے میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہ کر سکو۔ تو بندہ جب دیکھتا ہے کہ اتنا مہربان رب ہے، اس نے اتنا کچھ مجھے دیا ہے، تو مجھے اس سے محبت کرنا چاہیے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت میں سچے ہو تو پھر انہیں کہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ پھر آپ انہیں کہیے کہ فاتبعونی، تو پھر تم میری پیروی کرو، میں جو اللہ کا رسول ہوں، میں جو اللہ کا نبی ہوں، تو پھر میری پیروی کرو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اس کے نتیجے میں اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ حضور وہ اس کا بارے میں مختلف علماء کرام نے بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ ایک جگہ لکھا گیا کہ انتہائی عجیب ہے وہ شخص کہ جو اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، جو اپنے اللہ کو جانتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جانتا ہے کہ میری ہر شے کا مالک اللہ ہے، مجھے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نیکی، کوئی نعمت، کوئی خوبی نہیں مل سکتی، مجھے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہیں آ سکتی۔ خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کے علاوہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے اللہ سے وہ محبت کا تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ انسان ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے کہ جو یہ کہتا تو ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور پھر بھی وہ اپنے اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے، دنیا میں ہی ہم دیکھ لیں، مجھے اپنا دوست بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ میرا دوست بعض اوقات کوئی ایسا تقاضا مجھ سے کر دیتا ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن میں اس کے کہنے پہ یہ بس یار بیلی نے کہہ دیتا سی تے چلے اسی، وہ ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو اکیلے میں وہ خود نہیں کر سکتا۔ یہ ایک چھوٹے سے اور عارضی، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ انتہائی کو دھوکے باز دوست ہو تو اس کے تو میں بات میں آ جاتا ہوں، لیکن وہ جو میرا مالک اور خالق ہے، میں کہتا تو ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم ہوا کہ اگر واقعی تم اپنی اس محبت کے دعوے میں سچے ہو تو انہیں کہو کہ تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، اس ضمن میں ہمیں ان سب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے، گویا کہ حدیث قدسی ہے، کہ میرا بندہ ما تقرب الی عبد، میرا کوئی بندہ مجھ سے کسی اور چیز کے ذریعے سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا قریب اس پر عائد فرائض کو ادا کر کے ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو چیزیں مجھ پر فرض کر دی ہیں، میں اگر وہ فرائض ادا کرتا ہوں تو یہ فرائض کی ادائیگی مجھے اپنے اللہ سے اتنا قریب کر دے گی کہ جتنی کوئی اور نیکی نہیں کر سکتی۔ میں اگر فرض خدا نہ خواستہ چھوڑ دوں اور نفلوں پہ نفل جو ہے وہ اپنا دعویٰ سمجھوں کہ میں وہ ادا کر رہا ہوں، تو اللہ کی قربت نہیں مل سکتی۔ ہاں، فرائض ادا کیے جائیں اور پھر اس کے بعد سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی میری محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے کانوں سے جو کچھ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں کہ جو کچھ وہ ان سے سنتا ہے وہ میری محبت کے، میرے احکام کی روشنی ہی میں وہ سنتا ہے۔
میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ دیکھتا ہے، پھر وہ انہی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جس سے میری محبت ملتی ہے یا جس کی میں نے اسے اجازت دی ہے، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ نیکیوں کی طرف سفر طے کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اس آسان فارمولے کو آزمال اس کو اختیار کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ کے نبی کسی ایک چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا اجر بتا دیتے ہیں کہ بندہ اگر یقین کے ساتھ اور اللہ سے اجر ہی کی خاطر وہ نیکی کرے تو وہ تمام تر فضائل اور مقام اور مرتبہ اور اللہ کی محبت وہ اس سے عطا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، ہم نے پچھلی ملاقات یا شاید اس سے پہلے ایک تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ام المؤمنین کے ذریعے ہم سب نے یاد کی تھی، سب کو دوبارہ سے یاد ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے اس کا جو اجر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ آج ہم اگر ایک اور چیز کا بھی اضافہ کر لیں جو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے ہیں ہم وہ بھی اس کا آغاز کر لیں، اور جو کرتے ہیں وہ مزید اسی خوشخبری کو اپنے دل میں تازہ کرتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے اس کا مزید اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرض نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے بالخصوص آیت الکرسی پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے جو قرآن یاد کیا ہوا ہے یا جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو صحابی نے فوراً جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ جو قرآن میں نے سنا اور یاد کیا ہے اس میں سے سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے رہو گے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ضرور اہتمام کرو گے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر جنت میں اور تم میں بس صرف ایک موت ہی حائل ہے، گزرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن اس آیت الکرسی میں پورا ایک جہان ہے، پوری ایک تعلیمات کا ایک پورا باب ہے کہ جس میں انسان اس آیت الکرسی کو پوری طرح یاد کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے تو پھر ایک اللہ کے علاوہ وہ کسی کو اپنا حکمران اور کسی کو اپنا آقا اور کسی کو اپنا محبوب نہیں مانتا۔ محبوب بھی پھر وہی ہوگا کہ جو اللہ کو محبوب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور آپ کے ان بندوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ ان کاموں سے آپ کی محبت چاہتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے مجھے آپ کی اصل محبت عطا ہو جائے۔ اللہم ربنا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔